اللہ پاک جل شانہ کا پسندیدہ مہینہ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لایا، اپنی برکتیں رحمتیں لٹائیں اور ہم سے رخصت ہو گیا۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی قدر کی، روزے رکھے، عبادات کی۔ اللہ پاک جل شانہ ان کی عبادات کو قبول فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نفل روزوں کے بھی بڑے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، جیسا کہ معجم کبیر کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک جل شانہ اس ایک نفل روزے کی برکت سے جنت میں ایک عظیم درخت لگائے گا، جس کا پھل انار سے تھوڑا چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ پاک جل شانہ قیامت کے روز جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس درخت کا پھل اس کو کھلائے گا۔ لہذا نفل روزے بھی رکھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے رضا الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت تک دور فرما دے گا۔ آئیے آپ بھی نفلی روزے رکھیے۔ شوال المکرم کے روزوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ پاک جل شانہ اس کو عمر بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بڑے بابرکت روزے ہیں، آپ بھی نیت کر لیجئے۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو تسلسل کے ساتھ رکھیں، کبھی روزہ رکھ لیں کبھی چھوڑ دیں۔ پورے مہینے میں آپ نے 6 روزے کرنے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ آپ کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔